وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله۔ محترم معزز پردہ نشین محترم خواتین، عزیزوں، بھائیوں، اللہ کا حکم ہے حج اور عمرہ مکمل طور پر کیا کرو۔ حج اور عمرہ یہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا یہ دونوں عمرے کے درمیان کا کفارہ ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں حج سے پہلے آپ نے عمرے کی نیت فرمائی اور آپ نے عمرہ بھی کیا، اور حضرات صحابہ اکرام پابندی سے عمرے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو علماء فرماتے ہیں جس کا جتنے مرتبہ تلبیہ اللہ کے یہاں مقبول ہوگا وہ اتنے مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضری دے گا، چاہے وہ حج کی شکل میں ہو یا عمرے کی شکل میں ہو۔ بعضوں نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حج کی اذان دی، وہ حج کی اذان کا جواب جو جتنے مرتبہ دیے اتنے مرتبہ اللہ رب العزت حج اور عمرے کے لیے قبول کرے گا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے مالداروں کو، عہدے والوں کو یہ چیز نصیب نہیں ہوئی، اللہ تعالی ہمیں نصیب کیا ہے۔ مغلیہ سلطنت میں اگر کوئی حج کیے ہیں یا اللہ کے گھر کی دیدار کے لیے پہنچے ہیں عمرے میں تو وہ صرف حضرت اورنگزیب عالمگیر ہیں، اس کے علاوہ بقیہ سب سیاسی تقاضے کے مد نظر ہزاروں لوگوں کا حج کراتے تھے، ہزاروں لوگوں کا عمرہ کراتے تھے، لیکن ان کو یہ نصیب نہیں ہوئی کہ وہ خود اللہ کے گھر کی دیدار کے لیے حاضری دیں۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں مالدار یہ حج کو جانا، عمرے کو جانا ضروری نہیں ہے، دلدار جاتے ہیں، نیت والے جاتے ہیں، جن لوگوں کے اندر کڑن ہے، تڑپ ہے، طلب ہے، وہ جاتے ہیں۔ ابھی میں نل منگلہ میں پہنچا تو وہاں ایک مؤذن صاحب کا انتقال ہوا نل منگلہ میں، اسلام پور میں۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگے بیچارے بہت دنوں سے تمنا کر رہے تھے کہ مجھے حج کرنا چاہیے، عمرہ کرنا چاہیے۔ حج تو کئی سال پہلے کر کے واپس آئے، لیکن عمرے کی تمنا تھی، عمرے کی تمنا لے کر پہنچے تو پورا عمرہ مکمل ہونے کے بعد وہ بیچارے اللہ سے مانگتے رہے، مانگتے اللہ کے پیارے بھی ہو گئے۔ پتہ نہیں ان کی کون سی دعا اللہ تعالیٰ کی قبول ہو گئی، اللہ رب العزت نے ان کو تا قیامت عمرہ کے لیے قبول کر لیا۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم قبولیت کی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ ٹور کی طرح ہمارے دل اور دماغ میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے، جیسے عام طور پر ایک طبقہ جاتا ہے، لیکن اسے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں حج عمرہ ٹور، یہ ٹور کا نام پہلے ختم کرو، حج عمرہ سفر شروع کیجئے۔ ٹور کا جو لفظ ہے یہ آ کر مناسب نہیں ہے حج کے لیے، عمرہ کے لیے۔ اگر کوئی نماز ایکسرسائز کر رہا ہوں اگر کہتا ہے تو کتنی بری بات ہے۔ اگر کوئی کہے بھئی آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اسلامک ایکسرسائز کر رہا ہوں، نماز کو اگر کوئی کہے اسلامک ایکسرسائز تو کتنی بری بات ہے۔ اسی طرح حج عمرہ ٹور کہنا یہ بھی بری بات ہے، ٹور نہیں ہے، یہ عبادت ہے، یہ سفر ہے۔ اس لیے ہم لوگ تلبیہ پڑھتے ہوئے یہاں سے چلیں گے۔ ہمیشہ تلبیہ حج اور عمرہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، تلبیہ کرتے رہنا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے حاجی کب تک تلبیہ پڑھے گا جب تک رمی جمرات نہ ہو، معتمر کب تک تلبیہ پڑھے گا جب تک کعبے پر نظر نہ پڑے، کعبے پر نظر پڑنے تک تلبیہ پڑھتے رہیں۔ عورتیں خاموشی کے ساتھ دل ہی دل میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ
پڑھتے 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 جتنا کثرت سے پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمارا عمرہ مقبول ہوگا اور مبرور ہوگا۔ اسی طریقے سے کہا کہ مدینہ منورہ میں جتنے کثرت سے درود شریف کے ساتھ حاضری دیں گے اتنا زیادہ ہمارے مدینے کی حاضری اللہ کے رسول کے دربار میں مقبول حاضری سمجھی جائے گی، اور ہم جب اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہو کر سلام پڑھیں گے ہمارے سلام سے پہلے ہزاروں درود کا نذرانہ آپ کے دربار میں پہنچ چکا ہوگا، تو ہمارا سلام غیر مانوس سلام نہیں بلکہ مانوس سلام لگے گا۔ آپ یوں سمجھیں کہ ارے بھائی یہ تو وہی ہیں جنہوں نے ہر دن مجھ پر 1000 مرتبہ درود کا نذرانہ بھیجا کرتے تھے، وہی شخصیت اس وقت حاضر ہوئی ہے، وہی شخص حاضر ہوا ہے، وہی بہن حاضری ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول کے یہاں ہمارا سلام مقبول سلام اور معروف سلام بن کر پہنچے گا۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ جو جا رہے ہیں وہ بھی اور جو سن رہے ہیں وہ بھی نیت کریں، انشاءاللہ آئندہ اللہ موقع دے گا تو ضرور جائیں گے۔ اس لیے بہترین ماشاءاللہ یہ اقدام ہے کہ آپ حضرات کا یہ سفر اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، اور آپ پورے خاندان کے طرف سے جا رہے ہیں، ابھی تو ماشاءاللہ خاندان بھی آ رہا ہے، پوری امت کے طرف سے سمجھیے آپ وہاں جا کر ہندوستان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ ہم لوگ خصوصیت کے ساتھ جا کر اپنی دعا کو محدود نہ کریں۔ عام طور پر لوگوں کو دیکھا گیا دعا کو احجرت الرحمہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بھائی تم نے تو رحمت کو محدود کر دیا۔ رحمت محدود کرنے کی چیز نہیں ہے، رحمت وسیع کرنے کی چیز ہے۔ ہم لوگ اسی طریقے سے دعا کنجوسی کے ساتھ دعا نہ کریں بلکہ دعا خوب دل کھول کر سب کے لیے کریں۔ میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں، آپ پوری دنیا کے لیے دعا کریں، پورے افراد کے لیے دعا کریں، جو بھی دعا کریں گے فرشتہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ یوں کہے گا وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، اللہ تجھے بھی یہ چیز عطا کرے، تجھے بھی یہ چیز عطا کرے، تجھے بھی یہ چیز عطا کرے۔ فرشتہ مستقل دعا کرتا رہے گا۔ ہماری دعا قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے وہ اللہ جانے، لیکن فرشتے کی دعا اللہ کے دربار میں ضرور قبول ہوگی۔ اس لیے خوب دعائیں کریں، مکہ ہو مدینہ ہو۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں تمام رفقا کہا کرتے تھے، حضرت جی کا معمول تھا صفا میں کھڑے ہو کر 10 منٹ سے زائد دعا کرنا، مروہ میں 10 منٹ سے زائد 15 منٹ ہر سعی کے موقع پر دعا۔ اور ایک بات میں اس وقت کے حالات کے اعتبار سے بتا دیتا ہوں، عام طور پر مردوں کے لیے خاص طور پر یہ سمجھنے کی چیز ہے، مرد حضرات جانے کے بعد وہاں مطاف میں آپ کو بار بار نہیں چھوڑا جائے گا، الا یہ کہ آپ احرام کے لباس میں رہیں گے تو چھوڑا جائے گا۔ میں تو آپ حضرات سے یوں کہتا ہوں کہ مکے میں جب تک رہیں آپ اپنا لباس احرام کا لباس بنا لیں۔ مکے میں جب تک رہیں گے آپ، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا لباس بھی احرام کا لباس ہی اصل لباس تھا، ہمیشہ کا لباس، صرف حج کا اور عمرے کا لباس نہیں۔ تمام صحابہ کرام 2 چادریں پہنا کرتے تھے، اور 2 چادریں کیا ہیں؟ جس طرح ہم عمرے میں حج میں احرام کے 2 چادر پہنتے ہیں، اسی طرح کے چادر تمام صحابہ کرام کا لباس ہوتا تھا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات بھی نیت کریں، انشاءاللہ ہم جب تک مکے میں رہیں گے احرام کے لباس میں رہیں گے، چاہے عمرہ ختم کیوں نہ ہو جائے، نیت مت کرو، بے احرام کی نیت کرو گے احرام کی پابندیاں تم پر لاگو ہو جائیں گی۔ احرام کی نیت نہ کریں، احرام کا لباس پہن لیں۔ اگر آپ باقاعدہ مطاف میں جا کر عمرہ کرنا چاہتے ہیں احرام کا لباس پہن لیں اور آپ جائیں مطاف میں عمرہ کریں، کوئی طواف کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو حرج بتایا، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ آرام سے آپ احرام کا لباس پہن کر بغیر نیت کے آپ جا سکتے ہیں، مطاف میں طواف کر سکتے ہیں۔ یہ اکثر ساتھی اس کا سوال کرتے ہیں۔ اور دوسری بات آپ حضرات سے بھی، مستورات کے لیے کوئی احرام نہیں، جو لباس ہے وہی لباس، بس چہرہ البتہ وہ اس پر کپڑا نہ لگے، چہرہ چھپانا کیسے، اس پر کپڑا نہ لگے، جیسے ہیٹ وغیرہ ڈال کر چھپاتے ہیں اس طریقے سے چھپا لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے عمرے کو بے انتہا قبول کرے گا۔ اس کی ترتیب وغیرہ تو آپ حضرات سن چکے ہیں۔ عمرے کی 2 ہی احرام باندھنا نیت کے ساتھ، سعی طواف کرنا، 7 چکر لگانا اور سعی کرنا، بس 3 چکروں میں رمل کرنا ہے۔
طواف میں اور سعی میں آپ جہاں میلین اخضرین ہیں وہاں پر دوڑ لگانا ہے. پھر اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو حلق کر لینا ہے. عمرہ مکمل ہو گیا. بڑا آسانی کے ساتھ ماشاءاللہ. یہ تو جماعت بار بار اللہ کے گھر پہ حاضری دے چکی ہے، وہی جماعت ہمارے درمیان موجود ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت دھیرے دھیرے آپ حضرات کے ذہن میں کچھ اعمال ڈالیں گے. اتنی بات یاد رکھیں، عام طور پر لوگ پریشان کرتے ہیں کیا دعا پڑھنا، کیا دعا پڑھنا، کیا دعا پڑھنا. سمجھ جائیں سب سے زیادہ بہترین دعا وہ دعا ہے طواف میں جو دعا حضور نے کیا. کیا دعا کیا؟ حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک سرکار نے ذکر فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. بس اتنا ہی پڑھتے رہنا چاہیے. کعبے کی طرف نظر نہیں رکھنا چاہیے، دیکھنا نہیں چاہیے، اور کعبے کے طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھانا چاہیے. دونوں بس چکر لگاتے رہیں. 4 چکر تک ریسٹ نہیں لینا چاہیے. 4 چکر کے بعد ریسٹ لینا چاہے تو ریسٹ لے سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، لیکن 4 چکر کے درمیان میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اتنی بات کا خیال رکھیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ رکن یمانی کو پہنچیں، حجر اسود کے رکن یمانی حجر اسود ان دونوں کے درمیان ایک ہی دعا اللہ کے رسول کا رٹ لگایا کرتے تھے. وہ کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس دعا میں آپ فی الدنیا حسنہ کے وقت میں دنیا کی نعمتوں کا تصور کر لیں، اور وفی الآخرۃ حسنہ کے وقت میں آخرت کی نعمتوں کا تصور کر لیں. آپ جتنا تصور کرنا چاہتے کر لیجئے. یہ دعا ایسی جامع دعا ہے، جس نیت سے بندہ پڑھتا ہے وہ نیت اللہ پورا کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. لک الحمد لک شکر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا واہدنا الی سواء السبیل واہدنا الی سواء الصراط. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی ترحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بھائیوں کے ہمارے بہنوں کی سفر کو بے انتہا قبول فرما، بے انتہا قبول فرما، بے انتہا قبول فرما. یا اللہ ان کو حج مبرور نصیب فرما، حج مبرور نصیب فرما، عمرہ مبرورہ نصیب فرما. یا اللہ جیسے تیرے حبیب نے، صحابہ نے بڑے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، استحضار کے ساتھ یا اللہ عمرہ کیا، اس طرح کا عمرہ ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہمارے تلبیہ میں جان پیدا فرما، ہمارے تلبیہ میں جان پیدا فرما. ہم لبیک کہیں اور آپ کے طرف سے لبیک کا جواب ملے، ایسی زبان ہمیں نصیب فرما. کعبے کو دیکھنے کی نظر ہمیں مقدر فرما. یا اللہ وہاں کی تجلیات کو بسانے والا دل ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہمارے جذبات کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے خیر، جتنے خیر و برکات کی دعائیں اللہ کے رسول نے، صحابہ نے، اولیاء نے، اتقیاء نے معتمرین کے حق میں، یا اللہ وہ جن بچوں کو، جن خواتین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے حق میں دعائیں مانگی ہیں، وہ تمام دعائیں یا اللہ ہمارے حجاج کو بھی نصیب فرما. یا اللہ جتنی چیزوں سے پناہ مانگی ان تمام سے پناہ نصیب فرما. یا اللہ خیر کا معاملہ فرما. یا اللہ شر سے حفاظت فرما. یا اللہ شر سے حفاظت فرما. یا اللہ شر سے حفاظت فرما. نفس کی نفسانیت سے، فتنوں کے فتنے سے، شریروں کی شر سے پوری حفاظت فرما. یا اللہ ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کے یا اللہ قیمتی لمحات ہو، ان قیمتی لمحات کی ناقدری سے حفاظت فرما. یا اللہ مارکیٹوں میں جا کر پرچیسنگ میں اپنا وقت ضائع کرنے سے حفاظت فرما. حرمین شریفین کے مقدس مقامات میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرے دربار میں بیت اللہ میں رجال اللہ سے ملاقات فرما دے. بیت اللہ میں رجال اللہ سے ملاقات فرما دے. تیرے بہت ساری بندیاں، تیری نیک برگزیدہ بندیاں ہیں، ان سے ملاقات کرا دے. یا اللہ روزے رسول اللہ میں وہاں بھی رجال اللہ، اولیاء اللہ سے ملاقات کرا دے. یا اللہ وہاں ایک بڑا مجمع
یا اللہ تیرے یاروں کا موجود ہے، تیرے ولیوں کا موجود ہے، تیرے خاص برگزیدہ بندوں کا موجود ہے، ان کی زیارت نصیب فرما دے، ان کی صحبت نصیب فرما دے، ان کا تعلق نصیب فرما دے، ان کا رشتہ نصیب فرما دے، یا اللہ ناقدری سے حفاظت فرما، قدردانی نصیب فرما، یا اللہ معذوری کے ساتھ بھی یا اللہ ایک مجمع ہمارا سفر کر رہا ہے، یا اللہ تو شفا دینے والا، یا اللہ جس جگہ پر جو طاقت چاہیے وہ طاقت ہمیں مقدر فرما، جو ایمان چاہیے وہ ایمان مقدر فرما، جو ہمت چاہیے وہ ہمت مقدر فرما، یا اللہ یہ تمام جس مکان میں بیٹھ کر ہم لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں، جناب معیز اللہ شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ اس سفر میں ان کا بھی حصہ مقدر فرما، ان کے حق میں بھی یا اللہ تمام کو طواف کرنے کی، دعا کرنے کی، روز اقدس پر سلام پڑھنے کی، شفاعت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ایک نہ ایک دن ہم سب دنیا چھوڑ کر جانے والے ہیں، یا اللہ جانے سے پہلے جانے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، نعمت والی زندگی ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعاؤں کی برکت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصينا ما كان فاسدا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.